یہ تقریباً 1971 کے بعد یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ مکمل طور پہ جو فضا جو ہے وہ پاکستان کے حق میں ہموار ہو. لوگ جاتے تھے آتے تھے، وہاں پر گفتگو بھی ہوتی تھی، سب کچھ تھا. خاص طور پہ میجر جنرل ضیاء اور پھر خالدہ ضیاء کے زمانے میں بہت حد تک ہمارے لیے لیوریج تھا، حالات تھے، ٹھیک تھے. لیکن یہ جو صورتحال یہ پہلے کبھی نہیں تھی. فیض صاحب گئے تھے تو انہوں نے واپس آئے تو انہوں نے ایک نظم لکھ دی، ہم کے ٹھہرے اجنبی کتنی ملاقاتوں کے بعد پھر بنے گے آشنا کتنی مزاراتوں کے بعد، تو خون کے دھبے دھلیں گے کتنی برساتوں کے بعد. اور یہ بہت خوبصورت بات تھی. دیکھیں آج خون کے دھبے دھلنا شروع ہوئے ہیں. اچھا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس بات کا نہ اعتراف پاکستان کا پریس کر رہا ہے، اور وہ ہے کہ پاکستان کو بنگلہ دیش تک جوڑنے کے لیے جو میجر کردار ادا کر رہے ہیں لوگ، وہ البدر اور شمس کے ہیں جن کو ہم نے گالیاں دی ہیں. البدر اور شمس کے لوگ وہ تھے کہ جنہوں نے اس وقت کی صورتحال کو بھانپتے ہوئے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ ٹھیک ہے شیخ مجیب الرحمان جو ہے اس کی اکثریت ہے، وہ سب کچھ ہے، لیکن شیخ مجیب الرحمان اگر بنگلہ دیش علیحدہ ہو گیا ہم ساتھ رہیں تو زیادہ بہتر ہے. وہ کہتے تھے کہ شیخ مجیب الرحمان کو وزیر اعظم بنا لیں تاکہ ان کی بنگالیوں کی ایک یہ پوری اتنی 25 سال کی جو ہے نا کہ ہمارا وزیر اعظم نہیں بننے دیتے، ہم یہ نہیں ہو، وہ بھی ختم ہو جائے. وہ دیکھ لیں کسی بھی بندے کو آپ نے ناکام بنانا ہوتا آپ اس کو وزیر اعظم بنا دیں، اس کا پتہ چل جائے گا کہ اس کی پاپولیرٹی بھی پتہ چل جائے گی. اور آپ کو ذرا سا پہلے نکال دیں اس کی پاپولیرٹی بہت زیادہ. یہ آپ نے تجربہ تازہ ترین تجربہ آپ کا پاکستان میں ہو رہا ہے. تو انہوں نے لیکن ہوا یہ تھا کہ اس وقت کی صورتحال یہ تھی کہ 25 مارچ جو ہے اس کا جو آپریشن تھا 1971 کا، جب ہم نے یہ تصور کر لیا تھا، ہم نے طے کر لیا تھا کہ شاید ہم بنگلہ دیش جو ہے اس کو مشرقی پاکستان کو اپنے آپ سے علیحدہ کرنا ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بنیادی طور پہ یہ میرے سامنے فرام جناح ٹو ضیاء کتاب پڑھی ہوئی. اچھا. یہ جناح ٹو ضیاء کتاب ہے جو جسٹس منیر کی ہے، جس نے پاکستان کو سب سے پہلے بے آئین کرنے کی کوشش کی. اچھا. یہ وہی شخص ہے جس نے 1958 کے مارشل لا کی حمایت کی تھی اور یہ اس وقت چیف جسٹس تھا. نظریہ ضرورت کے تحت جو ہے. ہاں. اور آپ اندازہ کریں چیف جسٹس ہیں، یہ بھی تھا اور کارنیلیس بھی تھا، یہ سارے انہوں نے اکٹھے ایک دفعہ. یہ دونوں جو جج ہیں جن کا ہم بڑی بات کرتے ہیں کہ اس کو پہ یہ ایوب کا وزیر قانون بنا تھا اور کارنیلیس یا کا وزیر قانون بنا تھا. بالکل ایسے. ٹھیک ہے، ہم بڑا کارنیلیس کی بڑی یہاں بڑا وہ جی کیا بات ہے، آئین و قانون کی بالادستی کی بات ہو تو جسٹس کارنیلیس او بھائی اس نے جاجا خان کو آئین لکھ کے دیا تھا. تو اچھا یہ کہتا ہے کہ when in 1962 I joined Ayoub's cabinet for a short time I found that no constructive work was being done by the assembly. کمال ہے اسمبلی. ایوری ڈے واز اسپینٹ ان یہ وہ اس نے اس میں ایک فقرہ لکھا ہے. اس نے کہا ہے جب یہ اس کی ساتھ آ جائے گا کہ he suggested to me that I should talk about it to some influential leader from the East Pakistan. ٹھیک ہے کہ اس نے یہ کہا ہے کہ provinces Ayub and suggested that there could be no fusion or common goal between the two provinces and asked him whether it would not be better that instead of putting up with these nonsense to ask East Pakistan to take their affairs in their own hands. Nonsense کا لفظ اور کہا کہ یہ جو ان کو علیحدہ کر لو. یہ کہتا ہے کہ میں اس کو کہا کہ one day while I was talking to Mr. Ramizuddin who has been the minister for Bengal or East Pakistan, I broached the matter to him and his reply was prompt and straight. He asked me whether I was suggesting secession. تم علیحدگی چاہتے ہو؟ I said yes, or something like it as confederation or more autonomy. He said look that we are in majority. اس نے کہا کہ تو پوچھ کے آیا ہوں تو میں نے کہا میں ایوب خان سے پوچھ گیا. اس نے کہا مجھے یہ پاکستان میں ایک ٹرینڈ ہے. اس وقت جس وقت یہ ہوا ہے تو اس وقت 25 مارچ کے بعد 2 گروپ بن گئے تھے پورے بنگلہ دیش میں. اچھا. ایک وہ جو کہتے کہ پاکستان کے ساتھ ہم نے رہنا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر پتہ بدنام کیا گیا وہ جو بدر شمس کو بدنام کیا پاکستان کی فوج اور یہ وہ اس طرح سے کہتے ہم پاکستان میں رہنا ہے، ہم پاکستان کے نظریاتی اس کے محافظ ہیں، سب کچھ ہیں. اور دوسرا گروپ تھا جو کہتے کہ ہم نے انڈیا کے ساتھ جانا ہے. اور شیخ مجیب الرحمان جو تھا وہ بہت حد تک پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتا تھا. اس کے بارے میں اب تو باتیں کھل کے سامنے آ گئیں کہ جب وہ 25 مارچ کی جو 23 مارچ کی ریلی پہ جانے لگا تو کسی نے کہا کہ تم اعلان نہ کرنا وہاں پر علیحدگی کا. اور وہ
اس کے اوپر بہت گفتگو اب آ چکی ہے، تو اس نے پھر اعلان نہیں کیا تھا اور اس سے بہت ناراض ہوئے تھے عوامی لیگ کے لوگ. ٹھیک ہے. تو یہ لوگ انہوں نے بہت قربانیاں دی. وارث میر صاحب گئے تھے کچھ سپٹمبر میں اور انہوں نے کالم لکھے ہیں کہ جو نان بنگالیز پر ظلم ہوئے تھے وہاں پر. جی جو پاکستانی ایسٹ سائڈ ویسٹ سائڈ کے لوگ تھے، نہیں جو وہاں پر بہاری تھے، جو اس طرح کے لوگ تھے. وارث میر صاحب کے سارے کالم جو ہیں وہ بنیادی طور پر اس پوری موومنٹ کے خلاف، اگرچہ کہ آج ہم نے ان کو بہت بڑا ہیرو بنا لیا ہوا ہے، ان کی کتاب کے اندر سارے کالم. اور ہم واپس جب آئے تھے تو ہم ان سے، جاوید ہاشمی بھی ان کے ساتھ گیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ایک ہم نے بہت ٹب دیکھا ہے کہ جہاں جو ہے بہاریوں کو لٹایا جاتا تھا اس کے اوپر اور ان کو کاٹا جاتا تھا اور خون جو ہے وہ ایک ٹب میں گرتا تھا، اس میں اکٹھا کیا جاتا تھا اور بعد میں خون بہاریوں کا، اور کس طرح ان کو مارا گیا. تو یہ دو گروپ ہو گئے تھے. اس میں البدر اور شمس جو ہے، جس وقت پاکستان ٹوٹا ہے تو البدر اور شمس نے بے شمار قربانیاں دی ہیں، اتنی قربانیاں دی ہیں جس کا آپ تصور. یہ قربانیاں جو ہیں یہی وجہ تھی کہ 1975 کے اندر شیخ مجیب الرحمان نے جب پورے کا پورا بنگلہ دیش انڈیا کے ہاتھ میں دے دیا تو شیخ مجیب الرحمان کو قتل کرنے والے اٹھ کے کھڑے ہوئے. ہمارے ایک دوست تھے میجر شریف الدین دالے، اچھا، ان کے اوپر $100 ملین جو تھا ان کے اوپر وہ لگا ہوا تھا، کیا نام ہے، ہیڈ منی لگی، آج بھی ہے. وہ چھپے ہوئے ہیں، مجھے نہیں پتا کہاں ہیں، لیکن پرانی بات ہے. اس وقت ان کی کتاب مارکیٹ میں آئی تھی، فرام مشرقی پاکستان ٹو مغربی پاکستان. اچھا. تو ہم نے ان کہا تھا دیکھو ہمیں ہمارے سے ملنا مت کرو، کیونکہ ہمیں انڈیا میں اٹھا کے لے جائیں خدا نہ کر. ہم سے پوچھے کہا ہم تو نہیں بتا سکیں لیکن ہماری چمڑی ادھر جائے گی اس زمانے میں. تو انہوں نے بڑی یہ کہتے تھے کہ یہ ان ہولی الائنس ہے سب کانٹیننٹ آف انڈیا کا، اور مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان جب ایک ہو گئے تو ہم دونوں اس انڈیا کو سینڈوچ بنا دیں گے. اچھا. اور یہ ان کی تھیوری تھی. یہ کوئٹہ میں کیپٹن ہوتے تھے اور وہاں سے یہ بھاگ کے انڈیا پہنچے تھے اور انڈیا پہ جا کے ان کو اندرا گاندھی نے ان کا استقبال کیا تھا اور ان کو مکتی بانی کی تھی، اس کا انہوں نے باقاعدہ سربراہ بنایا. پوری انہوں نے تفصیل لکھی ہے اور کس طرح وہ کہتے ہیں کہ ہم شیخ مجیب سے علیحدہ ہوئے. یہ وہ دور تھا جب انہوں نے ماریں کھائی ہیں، سب کچھ کیا ہے. اور اس کے بعد ہوا کہ 75 کے بعد ایک تھوڑا سا انٹرم ریلیف آیا، لیکن اس کے باوجود بھی نفرت اتنی زیادہ تھی. 1971 میں خون کے دھبے دھلیں گے کتنی برساتوں کے بعد کہ یہ نہیں کر سکے تھے. یہ وجہ ہے کہ جب حسینہ واجد آئی ہے تو حسینہ واجد نے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ وہ جتنے بھی لوگ تھے کہ جو اس وقت البدر اور شمس کے زمانے میں اسلامی جمعیت طلبہ یعنی اسلامی چھاتر و شنگوں کے ساتھ تھے، ان کو پھانسیاں لگانے شروع کی. ان میں ہمارے ایک بہت اچھے دوست تھے مطیع الرحمان نظامی. مطیع الرحمان نظامی اس وقت ناظم اعلیٰ تھے. 1969 کے بعد جمعیت کے ناظم اعلیٰ ہوتے ہیں، ان کے بعد پھر تسلیم عالم منظر آئے تھے. مطیع الرحمان نظامی کو ہم نے گجرات میں بھی ایک جلسے میں، یہاں تک کہ وہ گجرات میں بھی ایک جلسے میں آئے تھے، انہوں نے باقاعدہ اس جلسے میں تقریر کی تھی. میں اس وقت 70 کی بات ہے، الیکشن کے دنوں کی بات ہے، وہ آئے تھے. ہاں 70 کی بات، ان سے ملاقات ہوئی. پھر اس کے بعد میرا ان سارے لوگوں کا کہ جمعیت کے ساتھ جن کا تعلق ہے ان کا بنگلہ دیش کے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ رابطہ ہے. عبد القادر ملا کو سب سے پہلی پھانسی ہوئی تھی. اچھا. اس کے بعد پھر پروفیسر غلام احمد کوئٹہ آئے تھے، ان سے ہم نے بڑی زبردست باتیں کی. انہوں نے کہا دیکھیں ہم نے ایک موومنٹ چلائی تھی کہ بنگلہ دیش ٹھیک ہے علیحدہ ہے لیکن یہ انڈیا کا باج گزار نہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب پاکستان جیتا تھا وہاں میچ تو ہم نے 60 گائے ذبح کی تھی اس کے پیچھے. وہ پروفیسر غلام صاحب نے مجھے خود بتایا. اس کے ساتھ مولوی فرید صاحب کے بیٹے ہوتے تھے ظہیر احمد فرید، وہ بھی وہاں آیا کرتے تھے کوئٹہ میں، وہ بھی ان سے بڑی زبردست ملاقات ہیں. بیچارے گیس کے کسی میں فوت ہو گئے. تو ایک محبت کا ایک تھا کہ ہم ساتھ رہے ہیں، سب کچھ رہے ہیں، ہر چیز. یہ محبت کا رشتہ قائم کرنے والے میں کون تھے؟ البدر اور الشمس کے یہ لوگ. یہ وجہ ہے کہ آج استقبال کرنے والے میں وہی لوگ تھے. اسحاق ڈار کا کوئی اور نہیں تھا، کوئی سیکولر لبرل یہ وہ کوئی نہیں تھا، کوئی عوامی لیگ کوئی نہیں تھا. یہ لوگ جو آج باتیں کرتے ہیں جمہوریت اور فلانا اور یہ وہ کہتے تھے جمہوریت رکھو لیکن جمہوریت یہ نہیں ہے کہ تم ہیجمنی آف انڈیا کو قبول کر لو، انڈیا کی جھولی میں چلے جاؤ.